بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ ان کے آباء و اجداد تجارت کیا کرتے تھے۔ مال تجارت مختلف جگہ سے لانا، مختلف جگہ پر لے کے جانا، بیچنا، خریدنا۔ ذریعہ معاش کے لیے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور تجارت کی غرض سے ملک شام، بصرہ اور یمن کا سفر کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 25 سال کی ہوئی، آپ کی دیانت، امانت، صداقت، شرافت کی شہرت سن کر مکہ کی ایک مالدار خاتون سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنا تجارتی سامان لے کر ملک شام کی طرف روانہ کرنے کا پیشکش کی۔ آپ نے قبول فرمائی، میرا مال لے جائیں، آپ شام جا کر بیچ کر آئیں۔ خاتون بڑی مالدار تھی، اس کے مال اور تاجر لے کر جاتے تھے، نفع لے کر آتے تھے، آپ کے دیتے تھے۔ آپ نے قبول کیا، سفر فرمایا، مال لے کر گئے، لے کر آئے۔ اس مال میں پہلے لوگوں سے کافی زیادہ نفع ہوا۔ واپس تشریف لائے، آپ کی سچائی، امانت داری کی گواہی ان کے غلام نے جو ساتھ بھیجا تھا نا میسرہ، اس نے دی کہ مال میں بچت بھی بڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ پر ایمانداری کے ساتھ بات کیا، سچائی کے ساتھ بات کی، کہیں دھوکہ بھی نہیں دیا، کسی کو جھوٹ بھی نہیں بولا، پھر بھی بڑا نفع ہوا ہے، برکت ہوئی ہے۔ تو وہ سیدہ خدیجہ رقبہ بڑی متاثر ہوئیں۔ تو جو واقعات آپ کے ساتھ، جو باتیں انہوں نے دیکھی تھیں، سنی تھیں، میسرہ غلام نے آ کر بتائیں، آپ کے اخلاق حسنہ کی تعریف کی، بڑا اچھا اخلاق ہے، ہر کسی کے بعد احسن طریقے سے بات کرنی۔ تو ان کا بڑا اثر ہوا۔ اس پر خدیجہ رقبہ رضی اللہ عنہا نے اپنی رضا و رغبت سے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے تھے، ایک خاوند فوت ہو گیا، ایک سے طلاق ہو گئی۔ تو یہ بھیجا نکاح آپ نے، ان کی اس وقت 40 سال عمر تھی ان کی۔ آقا کریم کی عمر 25 سال تھی۔ آقا علیہ السلام نے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ یہ خاتون نے پیغام دیا ہے، تو ان کے مشورے کے بعد پھر آپ نے اس کو قبول فرمایا اور آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ ابو طالب نے اس کا خطبہ پڑھا۔ پھر نکاح کے بعد تجارت کا کام بھی ہوتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ کچھ یہ بھی ہوا کہ الگ بیٹھنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہنا، یہاں تک کہ غار حرا میں چلے جانا، جو میلوں کے حساب سے بلندی پر ہے، وہاں جا کر کئی دن وہاں رہنا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے رہنا۔ کئی دفعہ کچھ کھانا پینا ساتھ لے جانا، ستو، کھجوریں، پانی، گزارا کرنا۔ کبھی کبھی سیدہ خدیجہ بھی جا کر وہاں پر پہنچاتی کھانے پینے کی چیزیں۔ تو وہ غار حرا جو ہے اس کو جبل نور کہتے ہیں، جبل نور پر ہے وہ غار حرا۔ تو وہاں پر اب بھی لوگ زیارت کی جاتے ہیں، جہاں حضور تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے، اچانک آپ کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ جبریل علیہ السلام تھے، آ کر کہا پڑھیے اقرا۔ آقا فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں میں۔ پھر کہا پڑھیے، کہا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ پھر آپ کو جھنجھوڑا، بغل میں لے اس طرح کر کے نا، چپھی ڈال کے نا ان کو خوب بھینچا، زور لگایا۔ دوبارہ، تیسری بار پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ کہا تو پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کہا خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرا ربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب یہ 5 آیتیں پڑھ کر سنائیں قرآن کریم کی، تو آقا کریم نے جلدی یہ ساری پڑھ کے سنا دی۔ تو یہ سب سے پہلی وحی تھی جو غار حرا میں آپ کے پاس آئی۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کو سنا اور پھر یاد کر لیا۔
جب گھر تشریف لائے، یہ ایک نیا واقعہ تھا، عجیب واقعہ تھا، اس نے دبایا بھی بہت زور کے ساتھ تھا، فرشتے کی طاقت بڑی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام گھر آئے تو آپ پر اس کا اثر تھا، کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل میرے اوپر ڈال دو، میں عجیب حالت میں تھے، گھبراہٹ تھی۔ گھبراہٹ دور ہوئی، قلب اطہر کو کچھ سکون ہوا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ خدیجہ کبریٰ سے فرمایا آج غار میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے یہ کہا پڑھو، میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، پھر اس نے زور سے مجھے دبایا سینے سے لگا کر، پھر اس نے مجھے کہا تو میں نے یہ پڑھا۔ تو آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگیں کہ اے محبوب آقا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ رشتہ داروں کو ملاتے ہیں، بڑا اچھا سلوک فرماتے ہیں، دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں کو دیتے ہیں، محتاجوں کو عطا کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ آپ اللہ کے نزدیک اچھے ہیں۔ اس کے بعد ان کے سیدہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھا ورقہ بن نوفل، اس کے پاس حضور کے لے گئی۔ وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا اور عمل کرنے والا تھا۔ لے گئے، توحید پرست تھا، وہ بت پرست نہیں تھا۔ حضور نے اس کو بتایا غار حرا میں جو کچھ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ یہ باتیں سن کر ورقہ بن نوفل کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آتا ہے وہی لے کر۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یعنی کتابوں میں یہ موجود ہے جو نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو قوم ان کی دشمن ہو جائے گی، مکہ والے ان کو نکالیں گے یہاں سے، جس کر کے آپ مدینہ چلے جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی بات سنی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک پھر یہ وحی کا سلسلہ بند رہا۔ ایک دفعہ وحی آئی، پھر کئی دن مسلسل نہیں آئی۔ آپ اس کے انتظار میں، اضطراب میں تھے کہ کچھ اور بھی پیغام آتا ہے، کب آتا ہے، کیسا پیغام آتا ہے، کیا پیغام آتا ہے۔ تو پھر ایک روز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ آیتیں سنائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پہننے والے، چادر اوڑھنے والے محبوب، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے آنے والے وقت سے۔ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ وثیابک فطہر، اپنے لباس مبارک کو پاک صاف رکھیے۔ والرجز فہجر، اور ہر قسم کی گندگی سے، بتوں سے دور رہیں۔ یہ چند آیتیں پھر آئیں سورہ مدثر کی، اس کے بعد پھر وہی مسلسل آنا شروع ہو گئی۔ تو یہ اس پر آپ کو مامور ہو گئے، آپ حکم دیا گیا کہ اب آپ پیغام دینا شروع کر دیں۔ پہلے پیغام کا حکم نہیں تھا، اس کے بعد پھر آپ ان لوگوں کو پیغام دینا شروع کیا۔ انشاءاللہ ابتدائی تعلیم اسلام کا آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی محبت اور آقا علیہ السلام کے ساتھ زیادہ رغبت نصیب فرمائے۔